بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ نومبر کا مہینہ آ گیا۔ نومبر آپ کو پتہ ہے کہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور امپورٹنٹ اس لیے اس سال کا نومبر کے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے، چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف اور کمیٹی کی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے، اور یہ وہ دو اپوائنٹمنٹس ہیں، ٹاپ ملٹری کی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں، ٹاپ موسٹ جو ملٹری پوسٹ ہیں، کہ جس کی طرف مطلب ہے کہ ہماری پالیٹکس جو ہے، ہمارا میڈیا جو ہے، سول اور ملٹری بیوروکریسی، تمام لوگ فوکس ہوتے ہیں کہ کون نیا آرمی چیف بنے گا۔ خاص طور کے اوپر آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر بہت زیادہ نظریں ہوتی ہیں کہ کون نیا آرمی چیف بنے گا، اور اس کے اوپر میری وزیر اعظم سے بات ہوئی، کچھ اور ذرائع سے بات ہوئی، وہ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں، جنرل قمر جاوید باجوہ جو انکمبنٹ آرمی چیف ہیں، وہ اس مہینے کے آخر میں وہ اپنا جو ان کی 3 سال کی ایکسٹینشن تھی وہ کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ جا رہے ہیں۔ ان کو آفر کی گئی تھی ایکسٹینشن، مزید انہوں نے انکار کر دیا۔ اور ایک تو جس وقت عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، مارچ میں فار انڈیفینٹ پیریڈ، جو دونوں سائڈز کنفرم کر چکی، ڈی جی آئی ایس آئی نے بھی کہا یہ، اور پی ٹی آئی کے رہنما بھی خود بھی، اور وہ بھی کنفرم کر چکے کہ ان کو آفر کی گئی تھی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ نہ صرف یہ کہ مجھے یہ بھی پتہ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو حکومت ہے، پریزنٹ جو کولیشن گورنمنٹ ہے، انہوں نے بھی آفر کیا تھا کہ اگر آپ ایکسٹینشن لینا چاہیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ میں اب مزید کنٹینیو نہیں کر سکتا، اور میں نومبر کے آخر میں جو ہے واٹ ایور جو بھی حالات ہوں، میں اپنا ٹینیور کمپلیٹ کر کے جانا چاہ رہا ہوں، اور آپ کسی نئے آرمی چیف کو اپوائنٹ کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے آلریڈی یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جو لاسٹ کور کمانڈر میٹنگ تھی اس کو کنوے کر چکے تھے آرمی چیف، اور نہ صرف ان کو بلکہ انہوں نے پرائم منسٹر کو بھی بتا دیا تھا کہ جی میرا یہ فیصلہ ہے، اور میں آلریڈی کنوے کر چکا ہوں کور کمانڈر اپنی فارمیشن، جو ان کی کمانڈرز کی میٹنگ ہے اس میں بھی میں اپنے ٹاپ کمانڈرز کو بھی انفارم کر چکا ہوں، اور اس لیے آپ جو ہے انہوں نے کہا کہ جی آپ جو بھی آگے آپ نے پروسیس کرنا ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ پروسیس کب سٹارٹ ہوگا، کیا فیصلہ ہو چکا ہے، انفارمل ڈسکشن ہو رہی ہیں آلریڈی، میں آپ کو بتا دوں، اور اس کے اوپر اور کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ شاید کچھ چند لوگوں میں جو اہم لوگ ہیں، انہوں نے شاید مائنڈ بنا لیا ہے کہ کون وزیر اعظم، کون آرمی چیف ہو سکتا ہے، یا کس کو ہم نے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی بنانا ہے۔ تو اس کے بارے میں، لیکن اینی ہاؤ یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے، کچھ جو انفارمیشن میرے پاس ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ ایک دو دن پہلے کچھ اس قسم کی باتیں آ رہی تھی سامنے کہ شاید ڈیسیژن لیا جا چکا ہے، لیکن میری جو اطلاعات ہیں، پھر میں نے اس کے لیے اپنے جو سورسز ہیں ان کو چیک کیا۔ میں نے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے بات کی، میں نے ان سے پوچھا کہ کیا کوئی ڈیسیژن ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ابھی تک کسی قسم کا کوئی ڈیسیژن نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا، میں نے کہا کہ کب تک فیصلہ کر لیں گے، تو انہوں نے کہا کہ جو اپروپریٹ مطلب موضوع وقت جو ہوگا اس وقت وہ یہ فیصلہ کر لیں گے کہ جی آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے بارے میں۔ تو یہ ایک تو اہم بات یہ ہے۔ پھر میری عسکری ذرائع سے بات ہوئی، اہم ذرائع سے بات ہوئی، وہاں سے بھی مجھے یہ بات کنفرم ہوئی کہ ابھی تک تو پینل بھی موو نہیں کیا گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پینل جی ایچ کیو ڈیفنس منسٹری سے ہوتا ہوا پرائم منسٹر کے پاس آئے گا، اور اس پینل میں ظاہر ہے دو چونکہ پوزیشنز ہیں، 2 4 اسٹار جنرلز پروموٹ ہونے ہیں، اور ان 2 4 اسٹار جنرلز کی اپوائنٹمنٹ کے لیے آپ کو کم از کم 6 لوگ، پینل کے اوپر 6 لوگ آپ کو اس کے اوپر نام ہوں گے، اور اس میں سے پرائم منسٹر کا فیصلہ ہوگا کہ وہ کس کو اپوائنٹ کر لیتے ہیں۔ اس میں آپ کو میں نے 1 2 دن پہلے بھی ایک ویلاگ کیا تھا، اس کے اوپر میں نے آپ کو کہا تھا کہ کامران خان صاحب نے لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر صاحب جو نمبر 1 ہیں، ان کے بارے میں ایک تھوڑا سا اس طرح کی بات کی تھی کہ وہ چونکہ ریٹائر 1 2 دن پہلے ہو رہے ہیں، شاید 27 کو یا 26 نومبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں، اس لیے ان کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا، وہ ان ایلیجیبل ہیں، اس قسم کی بات انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کی تھی۔ تو جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے ان کو لکھا تھا کہ ایسی بات نہیں ہے، پرائم منسٹر نے اگر اپوائنٹمنٹ کی فرسٹ کہنے پہلے جب کر دی، تو وہ تو ان کو 4 اسٹار جنرل کسی کو بھی اپوائنٹ کر دیں گے، تو اس سے وہ ان کی ریٹائرمنٹ ڈیٹ ارریلیونٹ ہو جائے گی۔ تو اب یہ ہے کہ میرے جو ذرائع ہیں انہوں نے بھی مجھے بتایا کہ جس دن سمری موو ہوگی، یہ جو انیشیٹ ہوگی سمری، اور جو پینل موو ہوگا، فرض کریں وہ 15 تاریخ کو موو ہوتا ہے، فرض کریں وہ 10 کو موو ہوتا ہے نومبر کو، فرض کریں وہ 20 نومبر کو، یا 21 کو، 22 کو، واٹ ایور جس بھی ان تاریخوں کو موو ہوتا ہے، تو اس دن جو بھی ٹاپ موسٹ جو لیفٹیننٹ جنرلز ہوں گے، تو وہ ان کے نام جو ہے وہ کنوے کیے جائیں گے پرائم منسٹر کو۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے اب اینی ہاؤ ڈیسیژن تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ 3rd ویک میں
لائک 20-21 تاریخ کو اس طریقے سے یہ سمری جو ہے وہ اور یہ جو پینل ہے یہ موو کیا جائے گا. اور اس وقت جو لوگ جس طریقے سے جو اپوائنٹمنٹ جو سینیورٹی کے لحاظ سے جو 6 لوگ ہوں گے سینیورٹی کے لحاظ سے، اس میں سب سے اوپر جو نام ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر صاحب کا ہے. لیفٹیننٹ جنرل اس کے بعد ہیں لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا صاحب، اس کے بعد ہیں لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس صاحب، اس کے بعد ہیں لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود صاحب، اس کے بعد ہیں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب، اور اس کے بعد ہیں لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر صاحب. یہ 6 جنرلز ہیں جو ٹاپ موسٹ ظاہر جنرلز ہیں، کمپٹنس میں ڈیکوریٹڈ آفیسرز ہیں. ہر ایک کی آپ کو پتہ ہے کہ چونکہ کمپٹنس ایکسپوئر تقریباً ایک جیسا ہوتا ہے. اور اب یہ ہے کہ ان میں سے ظاہر ہے پرائم منسٹر نے کسی کو اپوائنٹ کرنا ہے کہ کس کو آرمی چیف بنانا ہے اور کس کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی بنانا ہے. یہ فیصلہ سوللی ہوللی مطلب ہے کہ پرائم منسٹر کا ہے. آئین کے تحت، قانون کے تحت وہ مطلب ہے کہ فیصلہ کریں گے. اس کے اوپر وہ پابند نہیں ہے کہ کسی کی کنسلٹیشن لیں یا کسی کا مشورے کے اوپر یہ فیصلہ کریں. ہاں انفارملی وہ مشورہ کسی سے بھی کر سکتے ہیں، آرمی چیف بھی ان کو مشورہ دے سکتے ہیں، آؤٹ گوئنگ آرمی چیف بھی ان کو مشورہ دے سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے اس سینیریو میں میرا خیال ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا جو مشورہ ہوگا وہ شہباز شریف صاحب جو کہ پرائم منسٹر ہیں ان کے لیے بڑا اہم ہوگا. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو فیصلہ ہوگا یہ ان دونوں بھائیوں کے درمیان ہی ہوگا. اور باقی یہ اپنے جو ان کے پارٹنرز ہیں، جو ان کے کولیشن پارٹنرز ہیں، ان کو اس وقت وہ شاید کانفیڈنس میں لے لیں گے ان کو. تو اس طرح سے یہ حالات ہیں. اور میں آپ کو امپورٹنٹ بات بتاؤں، جو ابھی تک مجھے جو بتایا گیا ہے فیصلہ ابھی تک میری اطلاعات کے مطابق فیصلہ ہاں اگر ایک دو بندوں کے درمیان ہو کے تو انہوں نے اپنے دماغ میں رکھا ہو، اپنے دل اور دماغ میں ان کے ہو، اور انہوں نے کسی سے شیئر نہ کیا ہو تو وہ الگ بات ہے. لیکن اس بات کا مجھے پتہ ہے کہ اس دفعہ ایک ریئلائزیشن ہے کہ جی جن لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے، اور جو میں نے بتایا آپ کو کہ کس نے فیصلہ کرنا ہے، ایک ریئلائزیشن یہ ہے یا ایک کہ جی ہم پہلے مطلب ہے آپ کو پتہ ہے کہ جی آپ پک اینڈ چوز بھی کرتے تھے، چوتھے نمبر پہ، پانچویں چھٹے پہ سے بھی مطلب ہے کہ نمبر پہ بھی آپ نے لیفٹیننٹ جنرلز کو مطلب ہے کہ لے کے تو ان کو آپ نے آرمی چیف بنایا. سپر سیشن بھی ہوتی تھی. اور یہ زیادہ تر ظاہر ہے چونکہ 4-5 اپوائنٹمنٹس آلریڈی میاں نواز شریف صاحب کر چکے ہیں، تو اس لحاظ سے تو میری جو اطلاعات یہ ہیں کہ اس دفعہ ایز اگینسٹ دا پاسٹ جیسے ان کو پہلے وہ کرتے رہے ہیں، اس کے برعکس اس وقت شاید ایکسکیوز می اس وقت شاید سینیورٹی کو جو ہے وہ اس کے اوپر زیادہ ایمفسس ہوگا، سینیورٹی کے اوپر زیادہ ایمفسس ہوگا. اب آگے ہے دیکھنا ہے نہیں آؤ کہ فیصلہ وہ کس کے بارے میں کرتے ہیں. وہی والی بات، جب تک کہ پرائم منسٹر فیصلہ کر نہ لیں، سمری کے اوپر اپروول ہو نہ جائے، چیز نوٹیفائی نہ ہو جائے، کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، کچھ بھی کلیئر نہیں ہے. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. لیکن اس موقع کے اوپر میں یہ ضرور چاہوں گا کہ جس وقت یہ چیز ہو تو میرا خیال ہے کہ بڑا اچھی بات ہوگی کہ اسی ٹائمنگ کے ساتھ ہی ہم وہ قانون 2019 کا جو ایکسٹینشن کا قانون تھا، جو آرمی چیف، نیول چیف اور ایئر چیف یا سروسز چیفز کی جو ایکسٹینشن کا قانون تھا، اس قانون کو ختم کر دینا چاہیے اور ایکسٹینشن کو ڈس الاؤ کرنا چاہیے. اور ایکسٹینشن کو ڈس الاؤ کرنے کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے کہ یہ بھی ڈسکشن کی جانی چاہیے پولیٹیشینس کے درمیان. اور آپ بے شک کنسلٹ کر لیں اس میں کنسلٹیشن آپ فوج سے کنسلٹ کر لیں، فوج کی ٹاپ کمانڈ سے، کہ اگر ہم اس قسم کا سسٹم لے آئیں کہ جو سینئر موسٹ ہو آپ نے اسی کو مطلب ہے کہ ایک اس جھنجھٹ سے ہی ختم کر دیں. یہ جو بار بار ہر وہی میں کہتا ہوں 3 سال کے بعد کون آرمی چیف ہوگا، نمبر 1 ہوگا، 2 ہوگا، 3 ہوگا، 4 ہوگا، 5 ہوگا، اور عجیب قسم کی ایک کنٹروورسی، ان اینڈنگ کنٹروورسی. اور جیسے ہی وہ سال چڑھتا ہے نومبر میں، یہ پورا سال یہ کہ کون آرمی چیف نیا ہوگا، کون آرمی چیف نیا ہوگا، کیا آرمی چیف چلے جائیں گے، کیا انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لینی ہے، کہیں ایکسٹینشن تو نہیں لیں گے. یہ سارا جو جھنجھٹ ہے، یہ ساری کنٹروورسی ختم، اس کو ختم کرنے کے لیے یہ ختم بھی ہونی چاہیے. اس کا بھی ایک بڑا نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ پولیٹیشینس کو ان کنسلٹیشن ود انسٹیٹیوشنز یہ فیصلہ بھی کر لینا چاہیے، مطلب ہے کہ ایویلویٹ کر لیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ کر لیں، مجھے کم از کم اس میں کوئی حرج نہیں لگتی کہ آپ بس ایک فیصلہ کر لیں کہ ٹاپ پوسٹ جو بھی جنرل ہوگا ہم اس کو جو ہے وہ آرمی چیف یا ہم اس کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی بنا دیں گے. سو پہلے 2 کے درمیان ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس کو آرمی چیف بنانا ہے اور کس کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی بنانا ہے.
تو اس کے بعد یہ ہے کہ کم از کم تاکہ اسٹریم لائن ہو اور یہ کنٹروورسیز ختم ہوں. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.